محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، نبی کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں پیدا کیا، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد اس کے کان کے اندر اذان اقامت دی جاتی ہے۔ جب وہ بولنے لگتا ہے اسے اول کلمے کی تلقین کی جاتی ہے۔ جب وہ 7 سال کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا سبق سکھائیں، نماز سکھائیں، نماز کی تلقین کیجئے، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دیجئے اور اس کو نماز مار کر پڑھائیے۔ جو گھر کا سربراہ ہے، وہ گھر کا نگہبان ہے، گھر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک اولاد ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، مسجد کو آباد نہیں کرتی، نیک اعمال نہیں کرتی، اس کے جو اولاد کا سربراہ ہے، نگہبان ہے، اس کے والدین ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید یہ اعلان کر رہا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیجئے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ محترم بھائیوں، نماز انتہائی ضروری ہے، انتہائی لازمی ہے، نماز کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کافر نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا ایک بندہ ایسا ہے، اس کی ایک نماز رہ گئی، اس کا اتنا نقصان ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے سارے لوگ چوری کر دیے گئے، گھر کا مال و زر بھی چوری ہو گیا، ہر چیز چوری ہو گئی، سب چیز مٹ گئی، کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اس سے بڑھ کر اس کا نقصان ہے جس کی ایک نماز رہ جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، کیا ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ادھر آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ صبح کا وقت ہے، نیند کا غلبہ ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، آخرت میں جانا ہے، وہاں سواب و جواب ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے جنت ملے گی، برے اعمال ہوں گے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور موضوع نے اعلان کر دیا، رب کا اعلان ہے، نبی نے فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے نیند کرنے والے تیری نیند بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، نیند کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف آ جا، اللہ اکبر، اے کام کرنے والے تیرا کام بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ کی طرف آ جا۔ کیا ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ اگر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں، اگر سجدہ ریز نہیں ہوتے پھر ہم ناکام ہیں، دنیا بھی ناکام ہو جائے گی، آخرت بھی ناکام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ، اور خود بھی اس پر قائم رہے، عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجئے، نماز پڑھنے کا بولیے، اور خود بھی اس پر قائم رہے۔ لا نسألک رزقا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔
انسان پریشان ہے، نماز کا وقت ہو گیا، میں نے دکان بند کر دی، میرے گاہک واپس چلے جائیں گے تو میرے رزق کا کیا ہوگا؟ دکان بند ہو جائے گی، گاہک ٹوٹ جائیں گے۔ محترم بھائیوں، آپ کا رزق دکانداری کے اندر نہیں ہے، آپ کا رزق کام کاروبار کے اندر نہیں ہے، کام کے اندر نہیں ہے، محنت مزدوری کے اندر نہیں ہے، آپ کا رزق ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اندر ہے۔ کیونکہ میرا اللہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں یہ اعلان کر رہا ہے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام تقوی والوں کے لیے ہے، جس کا ایمان مضبوط ہو، ایمان کامل ہو، تقوی والا ہو، ایمان والا ہو، اللہ والا ہو، مومن ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم تو انسان ہیں، کاروبار کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، اشرف المخلوقات ہمیں کہا گیا ہے، ہر کام کر سکتے ہیں۔ جو پرندے ہیں، حشرات ہیں، چڑیاں ہیں، صبح گھر سے خالی پیٹ نکلتی ہیں، شام کو گھر آتی ہیں پیٹ بھر کر آتی ہیں، وہ کہاں سے، ان کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ جنگلوں کے اندر ایسے جانور ہیں جو روزانہ تازہ خون پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تازہ خون پلا رہا ہے، وہ رزق کا ٹھیکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے پیغمبر کو راضی کرنا، اللہ والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ نماز نہیں پڑھیں گے، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ رزق کی فکر چھوڑ دیجیے، نماز کا وقت ہو، جس کام کاج میں آپ لگے ہوئے ہیں اسے چھوڑ دیں، اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ کام کاج کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، محنت مزدوری کرنی لازمی ضروری ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اعلان آ جائے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تمہارا کام کاج بڑا نہیں ہے، وہ کام کاج چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاؤ۔ رزق اللہ نے دینا ہے، ذمہ رزق رب نے اٹھایا، ذمہ رزق رب نے اٹھایا، تو غیر کو کیوں منگنا ہے، تو غیر کو کیوں منگنا ہے، ذمہ رزق رب نے اٹھایا، تو غیر کو کیوں منگنا ہے۔ اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا، اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا، تو غیر کو کیوں منگنا ہے، تو غیر کو کیوں منگنا ہے۔ اور جویں بندیا تیرا سرک ہے، ایویں رب رحمان دا درک ہے، اور جویں بندیا تیرا سرک ہے، ایویں رب رحمان دا درک ہے۔ او کفوا نہد کے لایا، او کفوا نہد کے لایا، تو غیر کو کیوں منگنا ہے، تو غیر کو کیوں منگنا ہے۔ ذمہ رزق رب نے اٹھایا، تو غیر کو کیوں منگنا ہے، تو غیر کو کیوں منگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے، اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر ایسے نمازی جو ہیں، الذین ہم صلاتہم، ہم علی صلاتہم دائمون، ایسے جو نمازی ہیں جو نماز میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، نماز کا اعلان ہو گیا، اللہ نے بلا لیا، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، نماز میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور ایسے جو لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
اولئک فی جنات مکرمون، ایسے جو نمازی ہیں وہ عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہو گئے۔ بے نمازی قبر میں چلا جائے گا، قبر میں آگ جلائی جائے گی، قبر کو دبوچا جائے گا، دبایا جائے گا، سر کی ہڈیاں پاؤں میں چلی جائیں گی، پاؤں کی ہڈیاں سر میں چلی جائیں گی۔ پھر کیا بنے گا؟ نماز پڑھنے کامیابی ہے، نماز نہیں پڑھتے ناکامی ہے۔ اللہ اکبر نماز کا موضوع ہے۔ کتا کہنے لگا یا اللہ تیرا کرم ہے، شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا ہے پر گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا ہے مگر خنزیر نہیں بنایا ہے۔ خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے پر بے نماز نہیں بنایا ہے۔ بے نماز کتے سے بھی ذلیل ہے، خنزیر سے بھی ذلیل ہے، گدھے سے بھی ذلیل ہے، جانور بھی پناہ مانگ رہا ہے بے نماز سے۔ تو میرے بھائیوں ہمارا کیا بنے گا؟ جب تک ہم نماز نہیں پڑھتے اب تک ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ محترم بھائیوں باتیں تھوڑی میری سخت ہیں لیکن میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، نماز کا موضوع ہے، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے کامیابی ملے گی، نماز نہیں پڑھیں گے ناکام ہو جائیں گے۔ آج مسلمان ہے، کفار اس پر سوار ہے، کفار اس پر قابو پایا ہوا ہے۔ قابو پانے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز سے دور ہیں۔ ہم نمازی بن جائیں، جہاد کرنے والے بن جائیں گے، جہاد کرنے والے بن جائیں گے تو کوئی اہل کفار اہل اسلام کے سامنے اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنے لوگ جمعے کے اندر ہوتے ہیں، جتنا مجمع جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، اتنا مجمع اگر فجر کی نماز میں ہو جائے تو اہل کفار پر قابو پا جائے، کافر زیر ہو جائے۔ ایک زندہ ہزار مردہ پر غالب آ جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے زندہ ہیں، کلمہ نہ پڑھنے والے مردہ ہیں۔ تو معزز حضرت سنیے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ اکرام چوٹی کے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اور غیر صحابہ میں سے احمد بن جبل رحمت اللہ، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا حوالہ آپ کو دیا، ساتھ غیر صحابہ کا، جو نماز نہیں پڑھتا بے نماز ہے یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، حدیث شریف کے اندر موجود ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ آگے سنیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اور امام مالک کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا وہ واجب القتل ہے، واجب ہے اسے قتل کر دیجیے، حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا بنے گا؟ یہ ذرا میرے بھائی سوچیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے، نماز نہیں پڑھیں گے ہمارا کیا بنے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جب تک بے نماز توبہ نہ کرے اس وقت تک اسے جیل کے اندر ڈالا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ سب نے ان کا نام سنا ہے، بڑا ان کا احترام کیا جاتا ہے، اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، نیک آدمی ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں جو بے نماز ہے نہ ہی اس کا جنازہ پڑھایا جائے اور نہ ہی اسے قبرستان کے، نہ ہی اس کا جنازہ پڑھایا جائے، نہ ہی اسے قبرستان کے اندر دفن کیا جائے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے
یہ فتوے رکھے ہیں علماء کرام کے، ولی اللہ کے اور صحابہ کرام کے۔ نماز کے علاوہ میرے بھائیو چارہ کار نہیں ہے، نماز انتہائی ضروری ہے، نماز انتہائی لازمی ہے، اس کے علاوہ انسان کی بخشش نہیں ہے، نہ دنیا کامیاب ہوگی نہ آخرت کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ نماز پڑھ لے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ وضو کرتا ہے گرم پانی سے وضو کر لے، میرے بندے پاؤں نہ دھو، جرابیں پہن لے۔ بعض حضرات اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جرابوں پر مسح آپ کر سکتے ہیں، سردی ہے جرابیں آپ پہن لیں، ہاتھ منہ دھو لیں۔ جب پاؤں دھونے کی باری آئے سب سے زیادہ انسان تنگ ہوتا ہے پاؤں دھوتے وقت، موزے پہن لیں یا جرابیں پہن لیں، جرابوں پر آپ مسح کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہا ہے میرا بندہ جنت میں جانے والا بن جائے، میرا بندہ پریشان نہ ہو، اس کے لیے پریشانی کوئی نہ بنے۔ سردیاں آئی میرا بندہ پاؤں نہ دو، تو مسح کر لے، ہاتھ گیلے کر کے دایاں ہاتھ دائیں پاؤں پہ، بایاں ہاتھ بائیں پاؤں پہ مارو۔ یا اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرا بندہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سفر پہ جا رہا ہے، زور اور اثر کی نماز گھٹی کر کے پڑھ لے۔ یا اللہ زور کا وقت ہے، گاڑی نکل رہی ہے، میں نے جلدی جانا ہے، میرا بندہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اثر کے ساتھ زور کو ملا کے پڑھ لینا، زور کے ساتھ اثر کو ملا کے پڑھ۔ سفر کے اندر یاد رکھیں بلا کسی شرعی عذر کے دو نمازوں کو گٹھا کرنے والا بندہ کبیرہ گناہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ سفر کے اندر زور کو اثر کے ساتھ ملا لے، اثر کو زور کے ساتھ ملا لے۔ یا اللہ سفر پہ جا رہا ہوں، میرا بندہ کوئی معاملہ نہیں ہے، سنت نماز چھوڑ دے، صرف 2 رکعت نماز فرض ادا کر لے، 4 رکعت فرض پڑھنے ہیں، تو سفر پہ جا رہا ہے، 4 رکعتوں کو رہنے دے، 2 رکعتیں کر کے پڑھ لے۔ یا اللہ جہاد کرنے جا رہا ہوں، مجاہد ہوں، دشمن کے مقابلے میں ہوں، میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، میرا بندہ 4 رکعتیں ہیں، تو 1 رکعت پڑھ لے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ دشمن کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ جاتے جاتے 1 سجدہ تو کر لے، پوری نماز کا تجھے میں اجر دے دوں گا۔ یہ اللہ کا پیار بندے کے ساتھ دیکھیے۔ آج بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ بیمار ہے، فرمایا بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اللہ بیٹھ نہیں سکتا، میرا بندہ لیٹ کے نماز پڑھ لے، اللہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، میرا بندہ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ لے، پر جہنم میں نہ جانا، جنت میں جانے والا بن جائے۔ یا اللہ بیمار ہوں، وضو نہیں کر سکتا، پانی جسم کے ساتھ لگاؤں گا بیماری بڑھ جائے گی، میرا بندہ پریشان نہ ہو، مٹی سے تیمم کر لے۔ ہم کیا کریں بھائیو؟ سوچو پھر کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ شریعت مشکل نہیں ہے، شریعت آسان ہے، ہم نے خود مشکل بنائی ہے۔ بندہ کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، اللہ سن رہا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عرش پر موجود ہے، کہتا ہے حمدنی عبدی، اور میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اللہ کی نگاہ بندے پر ہوتی ہے، اللہ بندے کا سبق سن رہا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ سے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بندہ باغی بن چکا ہے، اللہ کے دربار سے نکل چکا ہے، اللہ کا بھی باغی ہے، اللہ کے پیغمبر کا بھی باغی ہے۔ جتنی بڑی پریشانی ہے، جتنی بڑی ٹینشن ہے، نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے گا۔ جے دل وچ تاگا لگیا جنت وڑ دیا، تو بالے آد دا پنج نمازاں پڑھ دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں جنت میں چلے جائیں تو 5 وقت نماز باجماعت ادا کیجئے۔ تو بالے آد دا پنج نمازاں پڑھ دیا، رحمان دیگر من لے، رحمان دیگر من لے، بڑا نظارہ یہ بڑی نماز دنی گزارا یہ بڑی نماز دنی گزارا ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو گئے مرن دیا، ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیا۔ تو بالے آد دا پنج نمازاں پڑھ دیا، تو بالے آد دا پنج نمازاں پڑھ دیا۔ بات کر رہا تھا، پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ پڑھتا جا رہا ہے، خالق اور مالک جواب دیتا جا رہا ہے، پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کہتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ میں نے اس کو بلایا، یہ میرے پاس آ گیا، اب جو بھی مجھ سے مانگے گا اسے میں دوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے وعدہ کیجئے کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، نماز کے علاوہ ہماری بخشش نہیں ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اے لوگوں، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، خاص کر درمیانی نماز کی حفاظت کیجئے۔ کون سی نماز؟ نماز عصر کی خاص تاکید اس آیت کے اندر آئی ہے، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے رہے۔ 5 وقت نماز لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، نماز کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ اور خاص کر نماز عصر کی جو تاکید کی گئی ہے، فرمایا نمازوں کی حفاظت کیجئے، خاص کر درمیانی نماز کی بھی حفاظت کیجئے۔ ان الذین آمنو، جو لوگ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انتہائی گرم ہوگی، جتنے گناہ کیے ہوں گے ان گناہوں کے مقدار کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پسینہ ابل رہا ہوگا، اس کے انسان پک رہا ہوگا، تکلیف میں ہوگا۔ فرمایا وہ دن ہوگا نماز جو پڑھنے والا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ نماز پڑھیں گے تب۔ میرے نبی کتنا ہم سے پیار کرتے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہیں، رات کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ امی عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، آپ کا گناہ کوئی نہیں، پھر کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا۔
جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، معصوم ہے. ہم تو پل پل پر گناہ کرتے ہیں، قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کے شکر گزار بنتے نماز نہیں پڑھتے. قیامت کا دن ہوگا، نبی نے اپنے امتی کو پہچاننا ہے. کیسے پہچانیں گے؟ آگائے وضو 24 رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. تو سوچئے میرے بھائیو، جو وضو کرتا ہی نہیں اس کے آگائے وضو کیا چمکیں گے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، انسان کی شکل میں نہیں، سور کی شکل میں اٹھیں گے. لوگ کہیں گے یا اللہ تو نے اعلان کیا تھا جانور سارے مٹی کر دیے جائیں گے، یہ بھی جانور ہیں، یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ اللہ کہے گا لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے یہ بے نماز ہے، میں نے اس کی شکل سور کو بدل کر سور کی شکل بنا دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے یہ بے نماز ہو کر مر تھا. تو سوچ لیں قیامت کا دن ہوگا ہمارا کیا بنے گا اگر ہم نیک اعمال نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں چلتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں چلتے. 7 سال کا بچہ ہو اسے نماز سکھائیں، نماز کی تاکید کریں، اور جب 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے اسے ماں کا نماز پڑھائیں. یہ جو نیک اولاد آپ کی ہوگی مرنے کے بعد آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. وہ نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، نیک اعمال کرے گی، نیک اولاد، آپ کو قبر کے اندر اس کا اجر ملے گا. ایک دن مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، تو وہاں آخر میں ہمارا کیا بنے گا اگر نیک اعمال نہ کیے ہوں گے؟ آپ اللہ کے گھر میں آئے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، تو یہ اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، آپ کے دل سے کوئی ایسی نیکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دی ہے. ایک دن مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. ایک دن مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، اپنے کیا تو سزا جلد پاؤ گے، سیدھے بے نماز جہنم میں جاؤ گے. جب روز حشر تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا، شرم و حیا کے مارے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے. جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے. محترم بھائیو، بس آخری باتیں ہیں، 2 باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہیں. آپ حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو بخوبی علم ہے یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے، اہل حدیثوں کی مسجد ہے، لیکن ہمارے بارے میں لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. یہ ذکر نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے. یاد رکھیں میرے بھائیو، جو ذکر نہیں کرتا وہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. جو نبی پر درود نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. جو صحابہ کا ادب احترام نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج ہے. جو صحابہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج ہے. اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج ہے. ہمارے قریب کوئی آتا ہی نہیں ہے وہ ہماری بات سنے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑنے والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول. یہ ہمارا ایمان ہے. جو بندہ دن کو یا رات کو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا بڑا اخلاق ہے اللہ نے کیسے بات دیتا ہے. کیسے ہم ذکر نہیں کرتے؟ ذکر نہ کرنے والا تو مسلمان ہی نہیں ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब भी अगर कोई हमारे बारे में गलतफहमी पैदा करे, कोई इस बात पर यकीन करे, अल्लाह उसे दे। माहिए दुआ है, ये जितने नेक अमाल हैं इसके अलावा कोई चाराकार ही नहीं है। अल्लाह के जो वली हैं, नेक लोग हैं, उनका तो एहतराम करना ज़रूरी है। जो हमारे नबी का नौकर है, हमारे साहबा का नौकरों का नौकर है, उसके अगर जूती मिल जाए हम सर का ताज बनाने वाले, हम सब का तो एहतराम करते हैं, लेकिन मांगते सिर्फ अल्लाह से हैं, सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो कोई बयान किया गया, सुना गया, सुनाया गया, अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनने सुनाने के अंदर जितनी कमी पेशी गलती बताई हुई है अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। मोहतरम भाइयों, ये आपकी मस्जिद है, आप भाइयों के दावत से अल्लाह के घर चलते हैं, मस्जिदें चलती हैं। इसकी ऊपर काम तामीर नौ का काम शुरू है। फरमाया जो बंदा अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया देता है उसे 700 रुपये खर्च करने का अल्लाह ताला अजर देते हैं। इसके अंदर मेरे भाई जितनी गुंजाइश है, जितनी तौफीक है, लाजमी हिस्सा डालें। 1 रुपया देंगे 700 रुपये का अजर मिलेगा। यह भी अल्लाह के रास्ते में अगर आप देंगे आपकी नेकियां इकट्ठी होंगी। कल क़यामत का दिन होगा, एक नेकी नहीं मिल सकेगी। आज 1 रुपया देंगे 700 रुपये का अजर मिलेगा। क़यामत का दिन होगा, तराजू लगाया जाएगा, नेक अमाल ज़्यादा जन्नत में चले जाएंगे, बुरे अमाल ज़्यादा जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। तो आज ये नेकियां कमाल है, नेकियां जमा कर लें, अल्लाह के रास्ते में आप ताअवुन फरमाएं, अल्लाह ताला आपको इसको बहुत ज़्यादा अजर देगा। फरमाया जो बंदा अल्लाह का घर बनाता है दुनिया में, अल्लाह ताला जन्नत में उसका घर बनाते हैं। तो इसलिए मेरे भाई बढ़ चढ़ कर अपनी इस मस्जिद के साथ ताअवुन करें, अल्लाह ताला आपको इसका ज़्यादा अजर देगा। जब तक इसमें जुमा होता रहेगा, नमाज़ें पढ़ी जाती रहेगी, बच्चे कुरान भी पढ़ते रहेंगे, आपको इसका अजर मिलता रहेगा। जो भी बयान किया गया, सुनाया गया, अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनने सुनाने के अंदर जितनी कमी पेशी बताई हुई अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।